اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ نساء، اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 97، سورت نمبر 4 آیت نمبر 97۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ کہ وفات دیتے ہیں ان کو، توفاہم الملائکہ طاقت والے ملائکہ جو فرشتے ہیں، کون سے لوگ؟ ظالمی انفسہم، جو خود کے نفس پہ، ان کے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کدھر تھے، کہاں تھے، کس چیز میں تھے؟ فیما کنتم، قالو وہ کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ زمین میں کمزور تھے۔ قالو، ان کو کہا جائے گا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ اس میں ہجرت کرتے، نہیں بڑھی اور کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فتہاجروا فیہا، کہ اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وساءت مصیرا، اور ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے۔ صفحہ نمبر 222 پڑھ رہا ہوں اس طرف۔ صرف کن لوگوں کے لیے چھوٹ ہے؟ الا المستضعفین من الرجال، الا المستضعفین من الرجال، صرف وہ کمزور لوگ مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے بھی، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ، جو طاقت نہیں رکھتے کوئی تدبیر، کوئی بہانہ، لا یستطیعون حیلہ ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو کوئی رستہ نہیں نکلتا، کوئی راہ نہیں پاتے، وہ جو کمزور لوگ ہیں۔ فاولئک، قریب ہے، عسى اللہ، کہ قریب ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ قریب ہے اللہ، ان یعفو عنہم، کہ ان کو معاف کرے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض، وہ پاتا ہے زمین میں، مراغمن کثیرا وسعا، بہت کھلی وافر کشادہ جگہ۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو کوئی نکلتا ہے اس کے گھر سے، خود کے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرنے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اب مجھے بتاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کیسے نکلو گے؟ کہتے ہیں مدینے میں جا کے ہجرت کرنے کی بات کی جا رہی، کہ گھر میں بیٹھے نہ رہو، قائدین نہ ہو، جو کل کے چیپٹر میں پڑھا تھا، اپنے گھر سے نکلو، سائحون بنو، کہاں پہ نکل رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رستے میں۔ اللہ اور اس کا رستہ کوئی روٹ نہیں ہے، یہ کوئی زمین پہ کوئی ڈیفائن ہوگا کہ یہاں سے لے کر PWD سے لے کے بیریا ٹاؤن تک، کوئی ڈیفائن نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا رستہ کون سا ہے؟ مہاجرن الی اللہ و رسولہ، ہجرت کرتا ہے طرف اللہ کے اور اس کے بھیجے ہوئے کے، کہ گھر میں نہیں بیٹھا رہتا، جو اللہ کا طریقہ ہے، جو اس نے بھیجا ہے، جو اس کی فیلڈ ہے، خود کو اس میں لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت پکڑ لیتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اوپر واقع ہوا، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر ٹھہرا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ تم نے زمین پہ نکلنا ہے، زمین پہ نکلنا ہے، اللہ کے رستے میں ہجرت کرنی ہے۔ اور اللہ کے رستے میں ہجرت کیا ہے؟ کہ تم نے بیٹھے نہیں رہنا، تم نے باہر نکلنا ہے اور لوگوں کو قرآن مجید کی بات بتانی ہے۔ قرآن مجید کی بات یہ نہیں ہے لوگوں کو جا کے تم یہ بولنا شروع کر دو، جی نماز پڑھیں، آئے جی مسجد میں آئیں جی نماز پڑھیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہو۔ قرآن میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بات آپ نے بتانی ہے، کہ بھائیو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے وہ مال لوگوں پہ خرچ کرو،
یتیم کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو دھکے نہ دو، ان کو اپنے ساتھ ملاؤ، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کے معاملات درست کرو۔ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس مظلوم کے لیے آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہو، ان پہ رحم کرو، انصاف کو قائم کرو، یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ تب آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم یہ کرو نا، جب کل کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، جب بھی تم یہ کرو تو کوئی تمہاری طرف اگر سلامتی ڈالتا ہے، امن ڈالتا ہے، تو یہ نہ کہو یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بھی پہلے ایسے تھے۔ تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں اس مقصد کے لیے نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم کم کر دو صلاۃ سے۔ صلاۃ جو تم قرآن پڑھتے ہو، جو تم نے نصیحت کرنی ہے اس کو کم کر لو، تو تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ عام حالات میں کم نہیں کرنا۔ کب کم کرنے کی اجازت دے رہے؟ ان شرط یہ ہے، خفتم، تمہیں یہ اندیشہ ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے، تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ تمہیں یہ اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے، لوگوں میں جو تم نے قرآن پڑھنا ہے، لوگوں کو جو تم نے نصیحت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کم کر دو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر قوم ہے یہ تم لوگوں کی واضح کھلا دشمن ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ہو بیچ ان کے، جب تو ان کے درمیان ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کے لیے تو صلاۃ کو کھڑا کر۔ اب یہ کھڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ لوگ جو صلاۃ کا ترجمہ نماز کرتے ہیں تو اس میں صرف کھڑے تو نہیں رہتے، اس میں جھکتے بھی ہیں، اس میں بیٹھتے بھی ہیں، اس میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ کھڑا کرنا، اسٹیبلش کرنا، اپ ہولڈ۔ تو لوگوں کو قرآن پڑھا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت وہ تیرے ساتھ یہ کام کرے، تیرے ساتھ قرآن پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ لے خود کا اسلحہ، کہ اب یہ باہر نکلے ہیں زمین پر، اندیشہ یہ تو باہر نکلنا، اللہ تعالیٰ پچھلے 2 رکوع سے ہم یہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب تم زمین پہ نکلو تو تم بیان کرو، اور یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے اور تمہاری طرف صلح ڈال رہا ہے تو تم بولو کہ وہ بیان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتبینوا، تم بیان کرو۔ تو اب جب تم زمین پہ نکلے ہو تو ایک جو تمہاری طرف صلح ڈال رہا ہے اس کو تم نے بیان کرنا ہے۔ اب اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ تمہاری طرف حملہ کرنے والے لوگ ہیں، تم نے تو بیان کرنا ہے نا اور لوگوں کو جو تمہاری طرف صلح ڈال رہے ہیں، سلامتی سے پیس میں رہ رہے ہیں۔ اب تم باہر نکلے اور تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ کافر تمہارے پہ حملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تمہارا صلاۃ کا کام ہے اس کو کم کر دو۔ ان تکثروا من الصلاۃ، اور جب آپ ان کے درمیان ہو تو کیا کرو، فاقمت لهم الصلاۃ، ان کے لیے صلاۃ کو قائم کریں۔ فلتقم طائفۃ منهم معک، چاہیے کہ قائم کریں، فلتقم چاہیے کہ کھڑا ہو جماعت ان میں سے تیرے ساتھ، ولیاخذوا اسلحتهم، اور وہ پکڑیں خود کا اسلحہ لیں اپنے پاس۔ اب نماز پڑھ رہے اسلحہ لے لیا نا، ہاتھوں میں پکڑے گا نا اسلحہ، اپنے پاس اسلحہ لے کے کھڑا ہوا ہے، اسباب لے کے کھڑا ہوا ہے، جو ان کی نماز پر ٹوٹل یہاں پہ ساری فیل ہو جاتی ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، لوگوں نے سجدے کو، جو پروسٹریشن جس کو بولا جاتا ہے، اس کو پہلے فزیکل بنایا اور اس کو کیا کیا، اس کو صلاۃ کا ترجمہ نماز کیا، اور نماز کا ایک آخری رکن بنا دیا جی سجدہ، جی سجدہ صلاۃ کرو۔ سجدے سے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو بارہا بتاتا ہے کہ لیسوا سوا من اہل الکتاب، سارے کتاب والے ایک جیسے نہیں ہیں، منہم امتن، ان میں سے لوگ ہیں، قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو رات کی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اس پر عمل پیرا ہے، وہم یسجدون، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے چاند کو سورج کو نہیں دیکھا، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے چل کے تعالیٰ نے کہا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کام ان کو کہا گیا ہے وہ کام وہ کر رہے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کام انہیں کہا گیا وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کہتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب تمہارے کیا ہے، تم ایمان نہیں لاتے، کیا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔
کوئی کام کرنے کا ہے تم وہ نہیں کرتے. فما لہم کیا ہے ان کے لیے لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لاتے, مانتے نہیں ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے. کب؟ وَإِذَا جب وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ جب ان پہ قرآن پڑھا گیا, انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے اس کے اوپر ماننا تھا. فما لہم لا یؤمنون انہوں نے اس کو ماننا تھا. فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے مانا نہیں نا, یعنی مانا نہیں. لا یسجدون انہوں نے سجدہ نہیں کیا. تو پھر کیا کیا؟ بل الذین کفروا یکذبون جو انکار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے جھٹلا دیا. تو ایکسیپٹ کرنا, ماننا, حکم کی تعمیل سجدہ ہے. تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں کو تو قرآن پڑھا رہا ہے وہ تیرے پاس ہے جب قرآن پڑھ چکے ہیں, یعنی اس امر کی تعمیل کر چکے ہیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ تجھ سے پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے وہاں اس وقت یہ کہ وہاں باہر گئے وہاں ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی, وہاں یتیم کے مال سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بولے کہ یتیم کا تو مال یہاں پڑا ہی نہیں ہے. ابھی جو ان کو کام یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے ہیں, صلاۃ کی طرف آئے ہیں, ان کو نصیحت کی جا رہی ہے, سن لیا ہو گیا چلے جاؤ. لکھا ہوا ہے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وہ تجھ سے پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ پھر دوسرے لوگ آئیں, پہلے والے لوگ چلے جائیں, دوسرے لوگ آئیں. لم یصلوا جنہوں نے جو نہیں جڑے, جنہوں نے صلاۃ نہیں کی, جنہوں نے کنیکشن نہیں بنایا, جنہوں نے چیپٹر نہیں سنا. لم یصلوا فلیصلوا معک کیا نبی 2 نمازیں پڑھے گا؟ کیا نبی اس وقت کی 2 صلاتیں پڑھے گا اور باقی لوگ ایک ایک پڑھیں گے؟ جہاں لوگوں نے کہا کہ جی وہ 2 رکعت ہو گئی اور یہ ایک ایک رکعت ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے تو رکعت کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تو رکعت کی بات, رکعت تو تم خود بیچ میں لے کر آ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو رکعت کی بات ہی نہیں کی. لم یصلوا فلیصلوا معک وہ تیرے ساتھ صلات کریں. ولیاخذوا اور چاہیے کہ لیں حذرہم اپنا بچاؤ, اپنی سیفٹی لیں. واسلحتہم مطلب خود کا اسلحہ لیں. چوکنے ہو کے بیٹھنے. 2 گروہوں میں کیوں بنایا؟ کہ ابھی ہم یہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, ابھی یہ اندیشہ ہے ابھی تو ہم گھر کے اندر ہیں نا, سیف ہے, ہم باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہم بیان کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ہے کہ کافر یہاں پر ہمیں حملہ کریں گے. ہم نے کچھ لوگوں کو وہاں چوک پہ کھڑا کر دیا, کچھ کو اس طرف کھڑا کر دیا, پہرا دے رہے ہیں. اب یہاں پڑھ رہے ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے نا, وہ ہمیں بتائیں گے بھائی حملہ ہو رہا ہے, ہم نے اسلحہ کیوں اپنے پاس رکھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اپنے پاس اسلحہ اپنے پاس ہے, کیا صرف نمائش کے لیے رکھا ہے اسلحہ؟ حملہ ہوگا تو ہم حملے کا جواب دیں گے. وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو انگیج کریں گے, وہ ان کو انگیج کریں گے کہ, اور جب بتائیں گے کہ ادھر حملہ ہو گیا تو یہ لوگ اپنا بچاؤ کریں گے, بھائی حملہ ہو گیا. تبھی تو تعالیٰ نے تمہیں کہا اسلحہ رکھو, وہ صرف دکھاوے کے لیے تھوڑا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے اوپر چڑھا کے رکھو اسلحہ. صرف وہ اسلحہ اتارے گا جس کو بارش سے مسئلہ ہوگا اور جو بیمار ہوگا. وہ آگے چل کر آ رہا ہے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ ان کو چاہیے کہ اپنا بچاؤ لیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ خود کا اسلحہ لیں. کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں, لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ تم غافل ہو جاؤ تمہارے اسلحے سے, کہ وہ تم نے اسلحہ ہی تو تمہاری سیفٹی ہے, تمہارا اسلحہ ہی تو تمہاری سیفٹی ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم جب صلاۃ پڑھ رہے ہو, جب تم صلاۃ قائم کیے ہو, تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو, تو یعنی ان کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, کافروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس وقت صلاۃ پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اور اس وقت وہ ارد گرد کے ماحول سے, سراؤنڈنگ سے بالکل غافل ہے. انہوں نے اپنا اسلحہ سائڈ پہ رکھا ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پاک پر ان کا دھیان ہے, وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ تو اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ. وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے, اپنے سامان سے, اپنے وَأَمْتِعَتِكُمْ اپنے متاع سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وہ تمہارے اوپر ایک ہی دفعہ جھک جائیں, حملہ کر دیں.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چوکنا ہو کے بیٹھنا ہے، چوکنا ہو کے بیٹھنا ہے، اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور ایک گروہ سائڈ پر سراؤنڈنگس میں ہوگا. کیونکہ جب تم اگر اس اسٹریٹجی کو نہیں اپناؤ گے، سب کے سب اکٹھے ہو کے پڑھو گے، ساری کی ساری تمہاری اسٹریٹجی یہ ہوگی جو نارمل ویز میں ہوتا ہے، جو نارمل ویز میں ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن صرف تب کہی ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، only when the prophet among you، otherwise it will never be happened، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ادروائز کے لیے کیا بات آئی، وہ پہلے سٹارٹنگ میں آ گئی ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، شرط کیا ہے، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. کم کر دے، تھوڑا کر دے، چھوٹا کر دے، جب تیرے کو یہ اندیشہ ہے کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے. کر ضرور، آگے لکھے گا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وہ اوقات کہاں لکھے، وہ اس کتاب میں لکھے. اللہ تعالیٰ نے کہا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ. آگے چل کے کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور پوری رات کی اسٹرینتھ بتائی. وَمِنَ اللَّيْلِ، جو رات میں سے ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فَتَہَجَّدْ بِهِ، تو اس کے ساتھ خود کی ڈیوٹی دے. تہجد، بیدار رہ، ریمین پریزنٹ. کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس وقرآن الفجر. ایسے نہیں کہ رات ہوئی اور صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، اور تو نے نہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس قرآن پڑھا اور نہ تو نے وقرآن الفجر قرآن پڑھا. فتحجد بھی کا مطلب بھی کیا ہے، ساتھ اس کے کس کے، قرآن الفجر اور اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کے ساتھ تیرا رات گزرنی چاہیے. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے جب آپ باہر ہیں، جب آپ کو یہ اندیشہ ہے، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کم کر دو. اور وہ کم اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل نے بتایا. تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس میں اوقات بتایا، 1/3 رات پڑھو، 2/3 رات پڑھو، نصف رات پڑھو. یہ تو ایکچوئل فارم میں. جب تمہیں اندیشہ ہو کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، تو تعالیٰ نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن. اس میں اور بھی پیرامیٹرز بتائے. کوئی بیمار ہوگا، کسی نے سفر میں جانا ہوگا، کسی نے اللہ کے رستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں جانا ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کم کر دو جتنا تمہیں آسانی سے ہو. تو یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اسلحے سے غافل ہو جاؤ. سارا مسئلہ ہی اس میں اسلحے کا ہے کہ کافر لوگ چاہتے ہیں تم اسلحے سے غافل ہو جاؤ. تو جب تم نے، یعنی جب تمہارے پاس اسلحہ ہوگا تو تم نے چوکنا رہنا ہے نا، غافل نہیں ہونا. تم نے چوکنا رہنا، غافل نہیں ہونا. ابھی ان لوگوں کی پھر جو جس طریقے سے آپ اور ہم حضرات نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ریچول ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، روایتی مسلمان جو ہیں، مشرکین جو ہیں، یہ جب آپ دیکھو، جب ہم یہاں ٹرینوں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے باہر ادھر ٹرین کھڑی ہے، اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہے، تو وہاں پہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. جیسے ہی وہ ہارن بجتا ہے تو سارے بھاگتے ہوئے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی رکوع میں ہوتا ہے، بھاگتے ہوئے ٹرین پہ چڑھتے ہیں، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی نماز ہے اور یہ ان کا مذاق ہے. اب وہ سجدے میں ہوں گے اور ادھر سے حملہ ہو جائے گا، یا کوئی رکوع میں ہوگا، تو وہ بیچ میں اس نماز کو توڑیں گے. اسلحہ لینے کا فائدہ مقصد کیا ہے؟ تو کیوں یہ تم تماشا اور مذاق والی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہیں اس چیز کی ایسی بات نہیں بتائی. صلاۃ ہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. صلاۃ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذکر سے، صرف یہاں نہیں کہہ رہا، صرف یہاں نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اقم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کر، لذکری، میری یاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. صلاۃ کیا ہے؟ حسنات ہے. یہ قرآن اچھائی ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک جو اچھائی ہے جس کو تو نے قائم کرنا ہے، وہ یذہبن السیئات، وہ برائیوں کو دفع کر دیتی ہے، سائڈ پہ لے جاتی ہے. یہ صلاۃ کیا ہے؟ ایک تو حسنات ہے، ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت ہے للذاکرین. تو یہاں جو بات آ رہی کہ وہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے اور اپنے اسلحے سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تمہارے اوپر یک بار ہی حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تم کو
تکلیف ہو رہی ہے بارش سے، او کنتم مرضی، یا تم کو کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے کہ تم وہ سامان نہیں اٹھا سکتے، ان تضعوا، کہ اتار دو اسلحتکم، خود کا اسلحہ، ادروائز اسلحہ نہیں چھوڑنا۔ وخذوا حذرکم، اور اپنا بچاؤ رکھو، وخذوا، اور پکڑے رکھو، حذرکم، خود کی سیفٹی، خود کا بچاؤ، چوکنے رہو، چاروں طرف دیکھتے رہو۔ جب تم صرف ایک سمت میں دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کیسے پتا پیچھے کیا ہو گیا؟ بالکل چوکنا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ اپنا اسلحہ تو میں نے کو رکھنے کی اجازت اسی لیے دے رہا ہے، تم نے اپنی سیفٹی کرنی ہے، تم نے دیکھنا ہے، بچاؤ دیکھنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی سجدے میں گردن کٹوا لی کسی نے، اپنے پاس اسلحہ نہیں رکھا تھا، دو تین کی باتیں سنائی ہوئی ہیں کہ جی وہ سجدے میں مار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم فنش کر سکو صلاۃ، ختم کر دو صلاۃ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد رکھو اللہ کو، قیامًا وقعودًا وعلیٰ جنوبکم، کھڑے اٹھے بیٹھے۔ فَإِذَا، پس جب، اطمأننتم، فَإِذَا اطمأننتم، جب تم امن میں ہو، یعنی اب تم کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو صلاۃ کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ، بے شک یہ جو صلاۃ ہے، کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، مومنوں کے اوپر لکھی گئی ہے، موقوتا، اوقات میں، اس کے وقت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، لوگوں کو ڈھونڈنے میں سستی مت کرو۔ اب بندہ بولے یہ بات بیچ میں سے کہاں سے؟ یہی تو قائدین گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں، اللہ والے یہ چلا کاٹنے والے نہیں، اللہ والے باہر نکلیں گے، دیکھیں گے کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو فالو نہیں کر رہے، جو یتیم کو دھکے دے رہے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے، جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو ملک میں انصاف کا بول بالا نہیں کر رہے، جو مساوات اور برابری نہیں کر رہے۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے میں سستی مت کرو، ان کو پکڑو، کاٹو ان کو۔ ہاں اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ پنگے بازی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری طرف وہ صلح کا ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا رہا ہے تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے، یعنی تمہاری طرف وہ سلامتی ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیان کرو۔ ہاں جب تم اس کام کے لیے نکلے ہو کہ تم نے سستی نہیں کرنی، کوئی لوگ تمہیں یہ ڈر رہا ہے کہ وہ تم پہ حملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس صلاۃ جو ہے جو مومنوں پہ فرض کی گئی ہے اوقات میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کیا کر دو، اس کو تکسرو، یہ لفظ سورہ جب فتح میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے سر منڈوا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے بال ترشوا رہے ہوں گے، وہاں بھی کسر کا لفظ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کم کرنا، ایکچولی جب اس کو انگلش میں ہم بتائیں گے لمیٹڈ کرنا۔ جیسے تعالیٰ نے کہا نا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم، کہ کسی نے نہیں دیکھا ان سے پہلے، من الانس، انسان سے اور جن سے پہلے کسی نے دیکھا، سورہ الرحمن میں جو آ رہا ہے۔ اور فی الخیام، کہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہوں گے بالکل ہی ان کی یہ جو نعمتیں ہوں گی یہ ان کی آنکھوں کی مطلب لمٹ میں ہوں گی، دور نہیں ہوں گی، ان کو دور نہیں جانا پڑے گا، بالکل لمیٹڈ، بالکل سامنے قریب ہی لمیٹڈ کر دو، کہ جو ایک تمہارا ایک اوقات تھا اس کو تم نے لمیٹڈ کر دی۔ ایک چیز ہوتی ہے ان لمیٹڈ، ایک چیز ہوتی ہے لمیٹڈ، محدود کر دی، اس کو محدود کر دو، تھوڑا کم کر دو۔ تو قصر کا یہ مطلب ہے، قصر کا مطلب ہاف نہیں ہے، قصر کا مطلب ہاف نہیں ہے، قصر کا مطلب ہے آدھا نہیں ہے، قصر کا مطلب ہے کم کرنا۔ یہ لفظ سورہ جہاں پر وہ مکہ فتح کی بات آئی تو وہاں بالوں کو کم کرنے میں، ترشوانے میں، ان کو چھوٹا کرنے کے لیے بھی یہی لفظ ہے کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوٹا کر دو اس کو، تو یہ آدھا نہیں ہے۔
اب یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی 4 رکعت والی کی 2 ہو جائے گی اور مغرب کی جی ہو نہیں سکتی، تو رکعتیں تو ان لوگوں نے خود بنائی اور نمازیں بھی ان لوگوں نے خود بنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لوگوں کو ڈھونڈنے میں ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، لوگوں کو ڈھونڈنے میں سستی نہ کرو، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو بے شک انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے۔ وترجون من اللہ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ حکیم ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، جاننے والا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں جو پچھلے 2-3 چیپٹر سے جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں یہ بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی، کہ جب تم زمین میں ضرب لگاؤ تو جو لوگ تمہاری طرف صلح ڈالیں تو ان کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے۔ تعالیٰ نے کہا تم بھی پہلے ایسے تھے، تو تعالیٰ نے کہا بیان کرو، یہاں سے یہ بات ہوئی بیان۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہاری طرف سلامتی ڈالتے ہیں ان کے ساتھ بیان کرو، اور جن سے تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے طرف کے حملہ کریں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے چوکنا رہنا ہے، اسلحے کے ساتھ رہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے تمہاری طرف نازل کی کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتحکم بین الناس، کہ تاکہ تم فیصلے کرو، حکم کرو، آرڈرز دو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، ساتھ جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے، اللہ کی آراء کے مطابق، بما اراک اللہ، جو تعالیٰ نے تم کو دکھایا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، خیانت کرنے والے خصیمہ، جھگڑالو نہ ہونا، کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے، جب تم صلاۃ قائم کرنے لوگوں کو تم کچھ اور بتانے لگے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل، اور مت آرگومنٹس کرو، ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنی جانوں میں خیانت کر رہے ہیں، کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کچھ کہا ہے اور وہ لوگوں کو بتا کچھ نہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی طرفداری نہ کرو۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والے گناہ گار لوگوں کو۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، ولا یستخفون، اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ، من اللہ، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی بات سے جو اس سے تو راضی نہیں ہوتا، جو بات تو نے کی نہیں ہے، وہ جو پیچھے آیا تھا کہ وہ ایسی بات پہ مشورہ کرتے ہیں غیر الذی تقول، جو تو نے کہی نہیں ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرا ہوا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ لوگ ہیں دنیا میں تو تم ان کی طرفداری کر رہے ہو، فمن یجادل اللہ، اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، آرگومنٹس کرے گا، عنہم، ان کے متعلق، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے کون طرفداری کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، ان کے لیے کون وکالت کرے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم، اور جو کوئی برا عمل کرے یا ظلم کرے، نفسہ، اپنی جان، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن یکسب اسما، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس نے جو کمایا وہ اس کے نفس کے اوپر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بولے اس کے باپ نے، جی اس کا باپ زانی تھا تو جی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اب یہ ہوگا، کیوں بھائی؟ یہ تمہاری دماغوں کے فطور ہیں جو ایسی باتیں،
اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی کے کیے کی سزا کسی کے متھے ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان کے اوپر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ حاکم جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کس نے تھا، وہ ایسا حاکم ہے جو جانتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی برائی کماتا ہے، او اسمن یا گناہ کماتا ہے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر خود کو اس سے بری کر دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اٹھایا۔ کہتا ہے کہ کوئی کسی نے کچھ کیا اور وہ خود کو بری کرتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ نہیں کیا، نہیں میں نہیں تھا وہاں پہ۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے پھر کیا کیا، فقد احتمل، اس نے اٹھایا بہتان و اسم مبینہ، اپنے پر بہت بڑا الزام اٹھایا اس نے، گناہ واضح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا برتری نہ ہو علیہ کا تیرے اوپر، اللہ کی فضیلت نہ ہو اوپر تیری، ورحمتہ، اور اس کی مطلب اس کی رحمت نہ ہو تیرے اوپر، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک جماعت نے پورا ارادہ کیا کہ تجھے گمراہ کر دے۔ کن میں سے؟ جو تیرے دائیں بائیں ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ اگر ان کا بس چلتا تو تجھے اس چیز سے پھسلا دیتے جو ہم نے تیری طرف وحی کی۔ کیسے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے نا، ان الذی اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کیا، اس سے غیرہ افترا کرتے ہماری طرف، کہ بات قرآن میں نہ لکھی ہوتی اور کہتے یہ رسول اللہ نے کہی ہے۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان میں سے ایک گروہ نے کسر نہیں چھوڑی یہ ارادہ کرنے میں کہ تجھے گمراہ کریں۔ اگر اللہ کا تیرے اوپر فضل نہ ہوتا، اللہ کی تیرے اوپر رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر انہوں نے خود کے نفس کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کیا، نہیں کر سکتے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، تجھ کو ذرہ برابر بھی تیرے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے تیرے پر کتاب نازل کی ہے، والحکمہ، احکامات نازل کیے ہیں، وَعَلَّمَكَ، اور تجھ کو سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ جو تو نہیں جانتا تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تیرے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تیرے کو کہہ رہے اللہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، جو ان کی سرگوشیاں ہیں ان میں سے جو میکسیمم ہے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، میکسیمم یہ جو سرگوشی کرتے ہیں، کان میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تمہاری تباہی کی بات کرتے ہیں۔ الا، مگر من امر بالصدقہ، جو کوئی امر کرے، کام کرے صدقے کا، او معروف یا اچھا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان درستگی کا۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے، کیوں کرے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس کو اللہ دینے والا ہے بڑا بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے گا، یہ جب ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا، وہ رسول کی نافرمانی کرے گا اور عداوت کرے گا، معصیت الرسول، وہ جو کان میں سرگوشی کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا من بعد، اس کے بعد کہ تبین لہ الہدی، اس کو رستہ دکھلا دیا گیا ہے، ویتبع، اور وہ پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، جن لوگوں نے پیروی کی ہے، جن لوگوں نے بات ماننی ہے، اس سے ہٹ کے رستے کے پیچھے چلے گا، نولیہ، ہم اسے موڑ دیں گے، ما تولا، جہاں جو وہ اس مڑا، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ٹھہرنے کی۔
ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر وہ معاف نہیں کرتا ان یشرک بہ جو اس کے ساتھ شرک کرے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور اس کے علاوہ جس کو وہ چاہتا ہے معاف کرتا ہے ومن یشرک باللہ جو کہ شرک کرے ساتھ اللہ کے فقط ضل ضلالا بعیدا وہ گمراہ ہوا دور کا ان یدون من دونہ الا اناسا اس کے سوا نہیں کہ یہ جو پکارتے ہیں اناسا بتوں کو تراشی ہوئی بات کو وَإِن يَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور اس کے سوا نہیں کہ یہ پکارتے ہیں شیطان مردود کو لعنہ اللہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے وقالا اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبہ حصہ مفروضہ فرض کیا ہوا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ میں انہیں گمراہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان کو وشز دلاؤں گا خواہشات آرزوئے دلاؤں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ مویشیوں کے کان کاٹتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ کی خلقت کو بدل دیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اس کی ڈیفینیشن آ گئی اس خلقت کو بدلنے کا مطلب ہے جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اس نے واضح نقصان اٹھایا یعدہم وہ تم کو وعدے دیتا ہے ویمنیہم تمہیں آرزویں دلاتا ہے وما یعدہم الشیطان الا غرورا شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ولا یجدون عنہا محیصا اور وہاں سے وہ بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لے کر آئے یعنی جن لوگوں نے اپنے اعمال کو درست کیا وعملوا الصالحات اپنے عوامل کی اصلاح کی سندخلہم ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں ایسے باغات میں تجری من تحتہا الانہار جس کے تحت مطلب ایسے باغات جس میں نہریں بہتی ہیں واتخذ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی بات مان کر اپنے اعمال درست کرے گا یہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کام سارے خراب تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمنو اللہ کی بات مانے گا اللہ کی بات تم تک کیسے پہنچے گی محمد الرسول اللہ محمد اس بات کو لے کر آنے والا ہے محمد اس کا بھیجا ہوا ہے محمد بات لے کر آیا تم نے اس بات کو مانا آمنو وعاملوا الصالحات تم نے اپنے عوامل کی جو عمل کرتے تھے دودھ میں پانی ملاتے تھے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اونچی زبان میں بات کرتے تھے بدسلوکی کرتے تھے یتیم کا مال کھا جاتے تھے امانت میں خیانت کرتے تھے وعدہ خلافی کرتے تھے زنا کرتے تھے اولاد کا قتل کرتے تھے فحاشی کرتے تھے تم نے سنی محمد کی بات تم اس کی بات کو تم نے مانا تم نے اس کی بات کو مانا اور تم نے اپنے عوامل کو درست کیا تب ہوا آمنوا وعملوا الصالحات پھر اللہ تعالیٰ تم کو بعد جنت میں داخل کرے گا تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس باغات میں رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ ہے سچا وعد اللہ حقا اللہ کا سچا وعدہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے سچ میں اللہ سے بولنے میں کون ہے سچا جو اللہ سے زیادہ سچ بولے ومن اصدق من اللہ قیلا بات میں اللہ سے سچا کون ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب تمہاری آرزویں اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کی آرزویں نہیں چلیں گی کہ تم لوگوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے صرف ہم جائیں گے اور اگر ہم جہنم میں گئے الا ایام معدودہ چند دن ٹھہریں گے پھر ہمارا نبی ہم کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے نصرانیوں نے کہا جنت میں صرف نصرانی جائیں گے تعالیٰ نے کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب نہ تمہاری آرزویں چلیں گی نہ ان لوگوں کی آرزویں چلیں گی جو توریت انجیل اور قرآن دیے گئے من یعمل سوءا جو کوئی برا عمل کرے گا یجزا بہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی ولی نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں کہ کوئی اس کو بخشوا لے گا یہ تو تمہاری آرزویں یہ تو تم نے بات بنائی
یہ تو تم نے بات بنائی کہ وہ یہودیوں نے کہا ہم جنت میں چلے جائیں گے، عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، روایتی مشرکین جو ہیں، انہوں نے کہا ہم کو اللہ کا نبی، ہم امت بخشی ہوئی ہے پوری، وہ ہم کو جنت میں، وہ خود جنت میں جائے گا نہیں اس وقت تک جب تک ہم کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری امانی ہے، یہ تمہاری آرزویں ہیں، یہ تمہاری وشز ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ یجزا بہ، اس کی وہ سزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ومن یعمل من الصالحات، جو کوئی عمل کرے گا درست اچھے، من ذکر او انثی، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، وہو مؤمن، وہی ہے مومن۔ یہاں لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ ہو ایمان والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن ہے ہی، جیسے کہ نا وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہے اوپر ہر چیز کے قادر، وہو الاول والآخر، وہی ہے پہلا اور آخری، وہو علی کل شیء قدیر، هو الرزاق، وہی ہے دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی عمل کرے اچھوں میں سے، من الصالحات، عمل کرے درست کاموں میں سے۔ درست کام کون سی ہے؟ جو محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بتائے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے بتائے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے بتائے ہیں، جو نوح علیہ السلام نے بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بتائے ہیں، وہ ہیں اچھے کام۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ہے اچھا آدمی، وہ ہے ماننے والا، وہ ہے مومن۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا، دھاگے برابر، تل برابر ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اب اللہ تعالیٰ تو نے بتا رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کون شخص ہے اچھے قانون پہ چلنے والا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کس کے پرنسپلز اچھے ہیں؟ ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ، جو جھکاتا ہے، اسلم وجہہ، خود کی جتنی وجوہات ہیں ان کو سرنڈر کرتا ہے، ان کو طے کرتا ہے، وجہہ للہ، اللہ کے لیے۔ وَهُوَ محسن، وہ ہے اچھا، وہ ہے حسن والا، وہ ہے اچھائی والا۔ کیوں؟ وہ پیروی کرتا ہے، واتبع، چاہے اس کو ابراہیم کا پتہ بھی نہیں ہے، چاہے اس کو ابراہیم کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ جو یہ کام کر رہا ہے کہ اپنے سارے معاملات وجہ للہ، اللہ کے ثبوت کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو وجہ للہ، ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ آدمی، اس شخص سے اچھا دین کس کا ہے؟ اسلم وجہہ للہ، جو اپنے منہ کو جھکانے کی بات نہیں ہو رہی کہ اپنا منہ نیچے کرتا، نیچے کرتا، اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اب یہ وجہ یہاں پہ ہے جو تعالیٰ نے کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تمام کے تمام معاملات ان کی لائن جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیاں حاصل کرنے میں آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیاں بتا دی ہیں تمہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہر لوگوں کے لیے جی قبلہ مقرر کیا گیا، تو بتاؤ عیسائیوں کا قبلہ کدھر ہے، یہودیوں کا قبلہ کدھر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن دینا، اس شخص سے اچھا دین کس کا ہے؟ کون شخص ہے قانون میں، پرنسپلز میں، طور طریقہ کس کا اچھا ہے؟ اس شخص سے جو جھکاتا ہے خود کی تمام معاملات اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی ہے اچھا۔ کیوں؟ اس نے ایسے طریقے کی پیروی کی ہے، واتبع ملت ابراہیم، اس نے ابراہیم کا میتھڈ فالو کیا ہے، چاہے وہ ابراہیم کو جانتا بھی نہ ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس نے ابراہیم کا میتھڈ فالو کیا ہے، حنیفہ۔ حنیفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وما کان، دوسری جگہ پر آتا ہے وما کان من المشرکین، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا، صرف اللہ کا آرڈر لیتا تھا، یعنی اسلم وجہہ للہ، صرف اللہ کو، اللہ کا آرڈر لیتا تھا۔
اللہ کی بات مانتا تھا. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شخص نے جس نے صرف اللہ کی بات مانی اس نے ابراہیم کی پیروی کی. کیوں ابراہیم کی پیروی کی؟ اس نے اس لیے ابراہیم کی پیروی کی. ابراہیم اللہ کے سوا کسی کا آرڈر نہیں لیتا تھا. تعالیٰ نے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. خود ابراہیم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ابراہیم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا رب اے مجھ کو پالنے والے، اجعل ھذا البلد آمنا، ٹھہرا دے اس شہر کو امن والا، وجنبنی، اور بچا مجھ کو، وبنی، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ یہ بتوں کی خود کی بنائی ہوئی باتوں کی پیروی کریں، تراشی باتوں کی پیروی کریں. رب اے مجھ کو پالنے والے، انہن، بے شک ان بتوں نے، یہ تو خود کی تراشی ہوئی باتیں ہیں، اضللن کثیرا، بہتوں کو گمراہ کیا ہے، من الناس، انسانوں میں سے، فمن تبعنی، جو میری پیروی کرتا ہے. ابراہیم کہہ رہا ہے فمن تبعنی، جو میری پیروی کرتا ہے. میں کیا ہوں؟ میں وہ ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے. ابراہیم کہہ رہا ہے وہ کس سے ہے؟ فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، فإنک غفور الرحیم. تو پھر مطلب یہ کہ پھر تو یہ بات ہے کہ تو نے اس کو عذاب ہی دینا ہے، کہ کہہ رہا ہے کہ فإنک غفور الرحیم، کہ بے شک پھر تو معاف کرنے والا ہے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اس شخص سے اچھا کون ہے طریقوں میں، کون ہے دین میں، کون ایسے اچھے قانون پہ چلتا ہے، جو اس شخص سے اچھا جو اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے. اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ ہے اچھا. کیوں اچھا ہے؟ اس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی جو ایک تھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست پکڑا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے. صدق اللہ العظیم.